الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله مولانا العظيم. آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 1 اپریل عیسوی 2022 سورت شہر ٹوپی والا مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. ظاہر بات ہے شعبان کے 1-2 گنتی کے دن رہ گئے. ان قریب برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ فرض کون کرتا ہے اس کا ذکر نہیں، تو علماء لکھتے ہیں یہ پروردگار عالم کا بندوں سے پیار ہے کہ جو لہجہ استعمال کیا وہ حاکمانہ نہیں، مشفقانہ، پیار بھرا۔ حالانکہ اللہ یوں فرما سکتے تھے کہ میں اللہ ہوں اور میں نے تم پر روزہ فرض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشفقانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا روزہ فرض کیا گیا۔ اچھا، پھر یہ بات بھی بوجھ نہ بنے تو آگے اور اللہ تسلی دے رہے ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، پیٹھ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور بار بار کہتا ہے بیٹا 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 بیٹا، بار بار بولتا ہے تاکہ بیٹا اس کام کے لیے تیار ہو جائے اور شوق سے کام کرے۔ ظاہر بات ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا محبت وہ گنہگاروں سے کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ تو جو عبادت گزار ہیں، جو نماز پڑھنے والے، جو قرآن پڑھنے والے، جو روزے رکھنے والے، جو اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے، جو اس کی راہ میں بستر اٹھا کر چلنے والے، اور جو ایسے مہینوں میں پورا مہینہ مکے میں مدینے میں گزارتے عمروں کی نیت سے، میرے بھائیوں آپ سوچیں اللہ ان بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا، کتنا پیار کرتا ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن سے اللہ بے حد محبت کرتا ہے، بے حد محبت۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بوجھ نہ ہو تو آگے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے بندوں یہ روزہ میں نے تم پر نہیں رکھا کہ تمہیں ایسا لگے کہ اللہ ہم پر رمضان لایا، نہ، تم سے پہلے جتنی امتیں آئیں سب پر روزہ تھا، لہٰذا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی چاہا کہ ان پر روزہ رہے۔ کیا رہے؟ روزہ۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا، روزے کی غرض اللہ کیا بیان کرتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ معلوم ہوا کہ رمضان پرہیزگار بننے کا مہینہ، رمضان، بولو محبت سے، رمضان پرہیزگار بننے کا مہینہ۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے میرے بندو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ یعنی پرہیزگاری کو عزت کا معیار بتلایا۔ مشائخ لکھتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آسمان والوں کے لیے زمین پر جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں یہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جیسے پورے قرآن کو تقوی کے لفظ سے سجایا، ہر صفحے پر تقوی کا لفظ آتا ہے، تقوی 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 تقوی۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پورے قرآن کو تقوی کے لفظ سے سجایا، ٹھیک اسی طرح اللہ نے اپنی پوری زمین کو متقیوں سے سجایا۔ کس سے سجایا؟ تو یہ رمضان کیا بننے کا مہینہ؟ بولو، متقی، پرہیزگار بننے کا مہینہ۔ دعا کرو اللہ بنا دے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رمضان دیا تاکہ پرہیزگار بنے، جب پرہیزگار بنے
تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یقین کرو عزت والے تم ہو، اس لیے کہ جو تقوی اختیار کرے اس کو عزت دیتا ہوں۔ اب آگے اللہ اور فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، اللہ کا خوف خشیت آ گیا، تو اب اطمینان رکھو کہ اب تمہیں حالات سے میں نکالوں گا، پریشانیوں سے میں نکالوں گا، مسائل سے میں نکالوں گا، مصائب سے میں نکالوں گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کو حالات سے نکالتے ہیں، پریشانیوں سے نکالتے ہیں، مسائل سے نکالتے ہیں۔ بھئی میرا آپ کا یقین ہے کہ حالات لاتا کون ہے؟ تو حالات سے نکالے گا بھی کون؟ اللہ نکالتا۔ اور آگے پھر کتنی زبردست تسلی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے پرہیزگارو اطمینان رکھو، ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے ملنے کا تم کو گمان بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھو یہ ہمارے جتنے مشائخ اللہ والے ہیں، ان کی کہاں دکانیں چلتی ہیں، ان کی کہاں فیکٹری چلتی، ان کا کہاں کارخانہ چلتا، لیکن بھئی کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ تو کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ پلاتا کون ہے؟ اللہ۔ پہناتا کون ہے؟ اللہ۔ وہی اللہ پرہیزگاروں کو تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے بندو رمضان دے رہا ہوں تاکہ پرہیزگار بنو، اور جب تم پرہیزگار بن گئے تو اب اطمینان رکھو، ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے ملنے کا تمہیں گمان بھی بولو۔ اچھا، اس رمضان کی خاص عبادتیں دو، ایک دن میں روزہ رکھنا، دن میں کیا رکھنا؟ روزہ، اور رات میں کیا پڑھنا؟ تراویح۔ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ محبت سے کتنی پڑھیں گے؟ تراویح کے ایک سجدے پر 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تراویح کے ایک سجدے پر کتنی نیکیاں لکھی جاتی؟ 70۔ اچھا، تراویح پڑھیں گے سکون والی پڑھیں گے، کیسی پڑھیں گے؟ یعلمون تعلمون، بولو یعلمون تعلمون والی نہیں، بلکہ ہم اپنے حافظوں سے کہیں گے حافظ صاحب اطمینان سے پڑھاؤ، سکون سے پڑھاؤ، سال میں ایک تو مہینہ ملتا ہے، سال میں ایک ہی تو مہینہ ملتا ہے کہ تھوڑا اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی مسجد میں لایا تو اب تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم کی طرف سے فرماتے حدیث قدسی، پروردگار عالم فرماتے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، پروردگار عالم فرماتے تمام اعمال کا اجر و ثواب تو فرشتوں کے ذریعے دیتا ہوں، لیکن روزہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں سنو، دل کے کانوں سے سنو، روزے داروں سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جب میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اب روزے کا بدل میں خود دوں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے
تو اس روزے کا اجر بھی کون دے گا؟ اچھا کتنا دے گا؟ سوائے اللہ کے بولو کوئی جانتا؟ ایک مجوسی ساری زندگی آگ کی پوجا کی، آج انتقال ہوا، رات کو ان کے پڑوس میں کوئی اللہ کے ولی تھے، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ساری زندگی آگ کی پوجا کرنے والا جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے ولی حیران ہے کہ شرک کا بدلہ جہنم، مشرک جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یہ کیسے جنت میں پہنچ گئے؟ تو وہ مجوسی اللہ والے کو سامنے پوچھ رہا ہے، حضرت آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ کہا کیوں نہ ہو، تیری زندگی میرے سامنے ہے، ساری زندگی تو نے آگ کی عبادت کی۔ کہا حضرت اصل بات یہ ہے کہ آپ کا رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میرا نوجوان بیٹا دوپہر کو دن دہاڑے کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے اپنے جوان بچے کو ڈانٹا کہ شرم نہیں آتی، یہ مسلمان روزے سے ہیں اور تو ان کے سامنے کھانا کھا رہا ہے۔ بس یہ روزے داروں کے اکرام میں، روزے داروں کے احترام میں اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی ہدایت دے دی۔ میں ایمان پہ مرا ہوں، کس پہ مرا ہوں؟ اور مرنے کے ساتھ کہاں ہوں؟ یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام۔ حضرت شاہ احمد پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام، مگر تقدیر ہی سے ملا کرتا ہے توحید کا جام۔ تقدیر ہی سے ملا کرتا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ جو ہم آ کے بیٹھ گئے، کیا ہم یہ سمجھے کہ ہمارا کمال ہے؟ کس کا کمال ہے؟ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ مشائخ لکھتے ہیں، روزے دار کا اتنا اکرام کر لینا، اللہ ایمان دے رہا ہے اور ہمیشہ کا کفر شرک معاف کر رہا ہے، اور مرنے کے ساتھ کہاں بھیج رہا ہے؟ تو جو لوگ ماں کے پیٹ سے ایمان والے ہیں، جب سے سمجھدار ہوئے روزہ رکھتے ہیں، رمضان کی قدر کرتے ہیں، بھئی اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور مغفرت کرے گا۔ تو یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد آئی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں، اگر اللہ کو اس امت کی مغفرت کرنا نہ ہوتا، بہت بڑی بات ہے، اگر اللہ کو اس امت کی مغفرت کرنا نہ ہوتا تو اللہ اس امت کو سورہ اخلاص، قل ہو واللہ احد اور رمضان کا مہینہ کبھی نہ دیتا، کبھی نہ دیتا۔ لیکن اللہ خود چاہتا ہے، اور مسلمانوں جس نے مجھے آپ کو محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا، جس اللہ نے مجھے آپ کو محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا، وہ اللہ خود چاہتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی امت کو معاف کر دینا ہے، ان کی مغفرت کر دینا ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہم کو سورہ اخلاص دی، اور کیا دیا بولو؟ ارے قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ کیا بڑھا دیتے ہیں؟ اب دیکھو ابھی تو رمضان شروع ہوا لیکن روزی آنا شروع ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے برکت کے در کھلنے لگے، برکت کے در کھلنے لگے۔ تو اللہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھاتے ہیں۔ جب وہ بڑھاتا ہے تو اب ہمیں چاہیے
کہ اس کے دیے ہوئے رزق میں کیا کریں؟ بولو، سخاوت کریں۔ کیا کریں؟ مسجدوں کا خیال کریں، مدرسوں کا خیال کریں، اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال کریں، اپنے دوست احباب رشتہ دار غریب بیوہ یتیم اللہ جتنی طاقت دے خرچ کرتے رہو، اس لیے کہ خرچ کرنے سے مال کبھی کم ہوتا، بولو، جو جتنا خرچ کرے گا اللہ بڑھائے گا، اللہ بڑھائے گا۔ ایک وقت کے نبی ہے، بڑی عجیب بات ہے، کیا اللہ کا نظام ہے، اللہ اکبر۔ بس اللہ ہمیں اس کے خزانوں کا یقین نصیب فرمائے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو کیا بنا رہا؟ بولو، دن بنا رہا۔ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جن لوگوں کو یہ آیت زبانی یاد ہے میرے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کون ہے؟ یہ وقت کے نبی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او میرے نبی، فلاں تیرا امتی، اس کو جا کر میرا پیغام دے کہ اس کی جو زندگی ہے مثلا 50 سال، تو 25 سال مالداری کے اور 25 سال غربت کے، تو جا کر پیغام دے دے۔ اس کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے مالداری لے، چاہے تو پہلے غربت لے، میں دینے تیار ہوں، میں دینے تیار ہوں۔ وہ نبی آئے، امتی سے ملاقات لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میسیج ہے، پیغام ہے۔ تو اس امتی نے کہا مجھے تھوڑا وقت دو۔ کہا وقت ہے؟ کہا میں گھر جاتا ہوں، بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ کس سے مشورہ کرتا ہوں؟ ویسے ہی تھوڑا ہوم منسٹر کہتے ہیں، وہ پورا گھر لے کے بیٹھی ہے، پورا گھر سنبھال رہی ہے۔ یہ آیا گھر اور بیوی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، بیچ میں نبی علیہ السلام واسطہ ہے، ہمیں اختیار ہے، چاہے تو پہلے مالداری، چاہے تو پہلے غربت۔ تو بیوی نے کہا پہلے مالداری، پہلے غربت بعد میں۔ تو شوہر نے کہا کہ نہ، پہلے غربت لے لیتے ہیں، مالداری بعد میں رکھتے ہیں۔ کہا کیوں؟ حکمت کوئی علت اس کی؟ کہا اس لیے کہ غربت کے جو دن ہے وہ اس انتظار میں کہ بعد میں مالداری آنے والی ہے، آسانی سے کٹ جائیں گے، لیکن پہلے پراٹھے کھانے کی عادت بن گئی تو بعد میں سوکھی روٹیاں چبانا مشکل ہے۔ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ تمہاری علت میں کوئی دم نہیں، کچھ نہیں۔ ہم نے بھی دیکھا کہ نہیں، حالات سب کچھ سکھا دیتے ہیں، حالات سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس سال اللہ کا بہت فضل ہے، بہت احسان ہے، اور دعا کرے اللہ ہمیشہ عافیت رکھے۔ بیوی نے کہا میری مانو، یہ تمہاری علتیں رہنے دو، مالداری پہلے لے لو، غربت کا علاج میں کروں گی۔ تیری مرضی۔ اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ پہلے مالداری، غربت بعد میں۔ اب اللہ نے دینا شروع کر دیا۔ نہیں، آپ مجھے دل سے کہو، میں نے آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کتنے ہاتھ اٹھاتے؟ جی
اور صورت والوں کہ 4 کتنے اٹھاتے؟ ہے ہی ہمارے پاس کتنے؟ 2۔ لیکن اللہ جب دینا شروع کرتا ہے تو کیا 2 سے دیتا ہے؟ اس کے پاس دینے کے بے شمار راستے ہیں، اس کے پاس دینے کے بے شمار، وہ بے شمار راستوں سے دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے میرا آپ کا یقین ہو کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مال شروع ہو گیا، مال کی ریل پیل ہو گئی، تو جب مالداری آ گئی، گھر بھر گیا، تو اب بیوی اپنے شوہر کو لے کے بیٹھی کہ اب ذرا یہاں بیٹھو، 2 باتیں سنو۔ تو شوہر بیچارہ بیٹھ گیا۔ اب کیا پوچھتی ہے؟ مالداری ہمیشہ چوکھٹ پہ رکھنا چاہتے ہو؟ وہ عورت بھی تو کوئی پرہیزگار ہوگی نا، کوئی نیک عورت ہوگی، اللہ پر یقین رکھنے والی عورت ہوگی کہ اس نے اپنے شوہر کو بٹھایا اور شوہر کو کہتی ہے یہ مالداری ہمیشہ چوکھٹ پہ رکھنا چاہتے ہو؟ شوہر نے کہا ہاں ضرور چاہتا ہوں۔ تو کیا کہتی ہے؟ میری بات پر عمل کر لینا، اللہ نے چاہا یہ مالداری کبھی تمہاری چوکھٹ سے منہ نہیں موڑے گی۔ کہ کیا عمل؟ کہ جب بازار میں جائے اور اپنے لیے کپڑا خریدے، کسی غریب کے لیے خرید لینا۔ جب اپنے لیے کوئی کرتا خریدے تو کسی غریب کے لیے، اور جب اپنے لیے کوئی روٹی خریدے تو کسی غریب کے لیے بھی روٹی کا انتظام کر لینا۔ اگر تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دیتا رہے گا تو تیرا مال کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں۔ اس نے شروع کر دیا، ضرورت مند آ رہے ہیں، دے رہا۔ بعض مشائخ نے اس کی مثال لکھی ہے، وہ پرانے زمانے میں جو زمین میں کنویں پھوٹتے تھے، جس کو جھرنا بولتے ہیں، کہ پانی نکلتا ہی رہتا ہے، آدمی ڈول ڈالے بھرتا رہے، وہ پانی کبھی ختم ہوتا؟ کیونکہ وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ غیب سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رزق یہ غیب سے آتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ جب بندہ یقین کرتے ہوئے خرچ کرتا رہے تو وہ رزق کبھی ختم ہوتا۔ اس نے شروع کر دیا۔ وقت کے نبی آئے ایک عرصے کے بعد، تو کیا دیکھ رہے ہیں یہاں تو مال کی ریل پیل ہے، لینے والوں کی لائن لگی ہے، اتنی مزے کی زندگی گزر رہی۔ تو ہوگی ان کے پاس کوئی ڈائری، انہوں نے نکالا، دیکھا کہ اس کے یہ غربت کے دن ہے کہ مالداری کے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ مالداری والے 25 تو ختم ہو گئے، یہ تو غربت کے ایام ہیں، اور غربت کے ایام میں اتنا مال۔ تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے سیدھے اللہ تعالیٰ سے کال لگائی، اے اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آدھی مالداری میں آدھی غربت میں، یہ غربت کے ایام میں مالداری میں جی رہا ہے، وجہ کیا؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ او میرے پیارے نبی، تو دیکھتا نہیں ہے اس نے میری صفت اختیار کر لی ہے، اس نے میری صفت کہ میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں پہناتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں، اس میرے بندے نے میری صفت اختیار کر لی۔ اور اے میرے پیارے نبی، جو میرے والے کام شروع کر دے اس کی چوکھٹ سے پھر مالداری کبھی نہیں جاتی ہے، کبھی، میں دیتا ہی رہتا ہوں۔ تو یہ رمضان غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، اللہ نے ہم کو جو دیا ہے اسی میں سے بہت سے لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ مولانا دعا کرو انشاءاللہ وہ پھولا کام ہو گیا تو اپنی نیت ہے، وہ کام ہوتا بھی نہیں، نیت پوری ہوتی بھی نہیں۔ یہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہم کو جو دیا ہے اسی میں شروع کر دو تو اللہ کام بناتا جائے گا اور دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی
پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی، ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی، ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، 1 روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، 4تھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں
تک نٹا ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سکھاواں اس نبی کی سکھاواں پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحماں پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔